نہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہر حال میں خان کے ساتھ چڑھا ہوں۔ عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے تھا، میرے نہیں اٹھا رہے۔ ہماری حکومتیں ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے، کیا کر لو گے؟ السلام علیکم ویورز۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کو 10 ستمبر کو قومی اسمبلی سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چند گھنٹے یا غالباً ایک رات وہ اریسٹ رہے، لیکن اگلے روز انہیں رہائی مل گئی۔ رہائی کے بعد گزشتہ روز قومی اسمبلی میں آئے اور انہوں نے وہاں بڑا ہی شاندار اور جاندار خطاب کیا۔ پہلے اسے سنتے ہیں، اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جوڈیشری ہے، اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ ارگن ہے، پر ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہے، اپنی پولیس نہیں ہے، اپنے آرڈر خود امپلیمنٹ نہیں کرواتی، خود پولیس نہیں بیچتی، لیکن یہ واحد پارلیمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ ایٹ آرمز دیا ہے۔ یہ صرف ہمارے ذاتی نوکروں کی طور پہ نہیں ہے، اس ایوان کا تقدس سب سے بالا تر ہے، یہ اس کے لیے ایوان کے لیے اس آئین میں رکھا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہمارے 10 MNA صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایوان کے اندر موجود تھے، نقابپوش آئے، ہر دروازہ کھولا گیا ہے۔ وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے؟ وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ آپ برائے مہربانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں، اس کے تہ تک جائیں۔ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں، یہ ایوان سب کے لیے ہیں۔ میں اریسٹ ہوا ہوں، میرے پاس خبر آئی، یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے۔ میں نے اس ایوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہو۔ اسپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کروایا تھا، وزیر اعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنی انڈرٹیکنگ جو سپریم کورٹ میں دے دی تھی، وہ آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا۔ جناب اسپیکر، ہم دو جو باہر سے اریسٹ ہوئے ہیں، ہم باہر سے اریسٹ نہیں ہوئے تھے۔ میں جس وقت گاڑی میں بیٹھا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واکی ٹاکی میں موجود تھے، جو کہا کرتے تھے فلاں بندہ فلاں گاڑی میں بیٹھا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کے گئے۔ ہماری اندر سے، میں کہہ رہا ہوں اندر سے بھی یہاں موجود ہے، باہر کی ویڈیو موجود ہے، میں باہر سے اریسٹ ہو کے جا کے گیا ہوں، پر میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر ایون میرے ساتھ بھی وہ بندے چلتے رہے۔ اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ یہ صرف اور صرف FIR کی بات نہیں، آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا، دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے جناب انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے، لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے۔ 22 تاریخ کو جناب اسپیکر رات کی دیر اندھیری میں بھی مجھے بھی فون آیا، وہ جلسہ ہمارا پوسٹپون ہو گیا۔ ہم امید کرتے رہے کہ ہمارا جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا اور اس کو روکا نہیں جائے گا۔ جناب اسپیکر، ہمیں روٹ دیا گیا، 6 مہینے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، ہمیں روٹ دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا۔ میں نکلا ہوں، میں ہمیشہ لیڈرشپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ میں اور چکزے صاحب ساتھ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے، میرے اور چکزے صاحب کا راستہ پولیس نے سامنے سے روکا۔ ہم نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں، میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم روڈ پہ نہیں جاتے، ہم سٹریٹ میں چلے جائیں گے، ایسی بات ہے چکزے صاحب بیٹھے ہیں۔ ہمارا راستہ روکا گیا، ہم سٹریٹ سے نکلے، ایونیو تک چڑھے، ہر ایونیو بلاک ہوا تھا، کنٹینر ہی کنٹینر پڑے تھے۔ ایسی سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کیا تھا، اب ہمارے جلسے کی ایک فوٹیج میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے جلسے کی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہم نے تو بندوبست ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے 6 بجے ہمارا جلسہ ختم ہو، اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو سٹیج کے پیچھے یا بیک یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو لائٹس نظر نہیں آئے گی۔ لائٹس وہی تھی جو ہم نے ثوابی میں لگوائے تھے۔ ہمارا ارادہ جو تھا وہ 6 بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا، لیکن ایون وزیر اعلیٰ نہیں پہنچ سکا، وہ راستے سارے کے سارے بند تھے۔ اسی وجہ سے جناب اسپیکر، یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از ایڈجرن اور لائٹیں آف ہو ایگزیکٹ ٹائم پہ؟ کیا یہ شادی حال ہے
کہ 10 بجے لائٹیں آپ اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ جلسہ سسپینڈ کر لیں؟ دنیا کے کس ملک میں دہشت گردی کا دعویٰ آپ کے خلاف رجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ 7 کے بجائے 8:30 بجے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ FIR ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا، 7 کے بجائے 8:30 بجے مقرر کیا ہے۔ میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فورس کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے۔ اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں زندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جناب اسپیکر اس کا بھی لی ہے۔ میں اسکول بھی گیا ہوں، میں کالج بھی گیا ہوں، یونیورسٹی بھی گیا ہوں، لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں، وکالت اور پالیٹکس میں بھی رہا ہوں، لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دھکا دیا نہ مجھے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے ایسی زندگی گزاری۔ جناب اسپیکر، یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ تو بہانہ تھا، ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ہر حال میں خان کے ساتھ ہوں۔ میں جناب اسپیکر آپ کی گزار کرا لوں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے کندھے تلے لیا ہوا ہے، ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے، بٹ بینگ اے چیئرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو، بات کرو، راستہ بند نہ کرو، راستہ نکالو اس ملک کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر۔ جناب اسپیکر، اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا، اس اتنی بڑی فورس کی جس کی 70% میں جاتا ہوں، میں نے میری ویڈیو دیکھے، کیا خیال ہے میں سیڑھی چڑھ کے گیا ہوں؟ ارے میں اس سٹیج پہ سیڑھی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں، میں سیڑھی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں، عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے تھا، میرے نہیں اٹھا رہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ کی ایمان پہ بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ECL سے، ECL سے نام نکالے گئے، ہم ٹٹ فار ٹٹ نہیں جاتے۔ آپ کے یہاں ہمارے KPK سے آئی ہوئے ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری سیما بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے قد کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہے، بڑی بہادر، لیکن ہماری سیما طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی KPK سے آئی ہیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے، کیا کر لو گے؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں KPK گورنمنٹ میں، KPK گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے، آپ کا وفاقی وزیر پھر 300 مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے۔ آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے 11 MPA کو 15 سیشن کے لیے سسپینڈ کیا۔ ایز اے چیئرمین میرے اوپر پریشر پڑا، ان کے MPA نے KP میں بڑا زور ڈالا، بڑی بدتمیزی کی، پر میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ٹٹ فار ٹٹ کر کے ان کے MPA کو نہیں سسپینڈ کرنا۔ آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو، ہم نے نہیں، جس اسپیکر نہیں، پلیز نہ کریں، میں ابھی کر رہا ہوں، پلیز مائنڈ اپ کریں۔ اچھا جناب اسپیکر، ہم اسٹاپ نہ کیا کریں، ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، خدا کی دنیا میں، اس ملک میں، اس سرزمین پہ خدا کے قانون ہو، صالحین حکومت کرے، اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے۔ ہمارے 10 سمنے جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے ہیں اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے۔ میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے، ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اور اس لیے اس ایمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔
जनाब स्पीकर, मैंने आपको गुजारिश कराया, आपका सर्जन एंड आर्म आइन ने आपको सेपरेट सेक्रेटरीट देर करके ये प्रोटेक्शन सिर्फ इस ईवान को है, इस लेजिस्लेचर को है, किसी और अर्गन के पास नहीं है। इसलिए उसकी आपने इंक्वायरी करनी है। इस मरतबा आपने हमारे साथ वीडियो ऑडियो सब कुछ शेयर करना है। आपको ये मालूम है, वो जो हमारे 10 एमएनए आएंगे यहाँ, वो आपको रिदात सिखाएंगे कि उनको वहाँ बिठा के उनके साथ क्या सलूक किया गया। इसलिए हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके एमएनएस सिवाय 9-10 के, जब तक 10 सितंबर की वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई एमएनए हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा। नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 एमएनए के। ये हमारा एहतजाज है। मेरे इल्म में आया है, बिलावल साहब ने भी कोशिश की है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ईमान को अगर हमने चलाना है और इस स्ट्रगल को हमने आगे लेके जाना है, तलखियों को हमने काम करना है, तो जनाब स्पीकर इसको ना भूल जाइए। ये कारोबारी सियासत, कारोबारी जमा खर्च नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा, ये 1 भी नहीं रहेगा। जनाब स्पीकर, खुदा ने कौमों को जो तबाह किया है, एक कौम की जलालत इस वजह से हुई तबाही कि अल्लाह का कुरान में फरमान है, वहिज़ा बतवश्तुम जब्बारी, जब वो पकड़ते भी थे तो जब्बारीन की तरह जुल्म करके पकड़ते थे। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया हुआ कि मैंने 4 बंदों के अहल को पसंद फरमाया था, आल इब्राहिम, आल नूह और आल इमरान को। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में स्पेसिफिकली फरमाया कि उनके बाद मैंने उस कौम पे बनतोड़ सैलाब भेजे और उनको चंद बेरियाँ दी। रीज़न ये कि नमाज छोड़ चुके थे, शहवत नफ्सी की फरमानी करते थे और लोग उनके नाखलफ थे। नाखलफ का मतलब मौजूदा वक्त में क्या होगा ये आप खुद सोचें। जनाब स्पीकर, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे एमएनएस को आप आज के सेशन में ज़रूर प्रोड्यूस करें। ये आपका ऑर्डर हुआ था, ये मिनिमम है जो आप आज काइंडली मेहरबानी कर ले, ये कर दें। और हम इंतज़ार करेंगे कि आपकी इंक्वायरी कहाँ ख़त्म होती है ताकि हम फिर नए लाए अमल का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर गौहर अली पीटीआई के नहायत ही शरीफ नफ्स और सादा लो इंसान, जिस तरह के मसाइल से आगाह किया वो यकीनन काबिल फ़िक्र हैं और काबिल गौर भी हैं। कौमी असम्बली का तक़द्दुस बुरी तरह पामाल किया गया है और इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसका कस्टोडियन स्पीकर कौमी असम्बली के ज़िम्मे होता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं की। वो घुंघरूओं से मट्टी झाड़ते रहे, इलामती इक़दामात करते रहे। कोई एक आध असम्बली का सार्जेंट वगैरह भी मुअत्तल कर दिया। एक बुनियादी तौर पर जिस अमर की ज़रूरत है वो उन इक़दामात को उठाने से कासिर हैं। बैरिस्टर गौहर अली ने बहुत ही पते की बात की कि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, वो अगर चाहें तो नून लीग और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को इसी तरह किसी न किसी में केस में धर सकते हैं, गिरफ़्तार कर सकते हैं और वो टिट फॉर टेट कर सकते हैं। अगरचे इतलात आई हैं कि अमीर मुकाम के भाई को वहाँ अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये सिलसिला अगर यूँ ही चल निकला तो फिर बात बिगड़ेगी, संभरेगी नहीं। पहले ही केपीके में सूरत हाल खासी कशीदा है। वहाँ की पुलिस एक नए ढंग में सामने आ गई है। ये एक खौफनाक सूरत हाल है। पुलिस के इस इक़दाम की हमायत तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारी सिक्योरिटी इदारों के लिए कि आखिर ये नौबत क्यों आन पहुँची है कि वहाँ एक इदारा ही इदारे के सामने आन खड़ा हुआ है। पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ही खौफनाक है और इस पे गौर करना चाहिए, ना कि इंतकाम की आग में उलझ कर मज़ीद कोई आग भड़काई जाए।